ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں سب کے لیے جیتے رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ اور آج ہم اللہ کے نام سے اپنی کلاس کا تیسرے دن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے درس کا عنوان جو ہے وہ ضمیر ہے۔ ضمیر دو معنی میں لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے لغوی معنی میں چلے جائیں تو اس کے لیے تو ہمارے پاس لفظ کانشیس بھی آ جاتا ہے اور نفس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ہم اس کو، لیکن گرامر کے اندر جب ہم ضمیر کے معنی جو ہیں وہ کرتے ہیں تو ضمیر کے معنی گرامر میں ہیں اسم کا جانشین۔ اب جب ہم اسم کہیں گے تو اسم کیا ہے؟ فارسی زبان، اردو زبان اور حتیٰ عربی زبان میں بھی، بلکہ انگریزی میں بھی جسے ہم ناؤن کہتے ہیں، تو کسی بھی شخص، کسی جگہ کا نام جو ہے اسے ہم اصطلاحاً اسم کہتے ہیں، جسے انگریزی میں ناؤن کہا جاتا ہے۔ اور ضمیر جو ہے اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی عبارت یا گفتگو میں اسم کی جگہ لیتا ہے، وہ ضمیر ہے۔ اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر اسم کا جانشین ہوتا ہے۔ آج ہم جب ضمیر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پہلے مختصراً آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ضمیر کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جوں جوں آپ کی تدریس جو ہے اس کے مراحل جو ہیں وہ بڑھتے رہیں گے تو پھر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہی لفظ ضمیر جو ہے، جو اصطلاح ضمیر ہے، جس کی ہم نے صرف دو اقسام کی ہیں یا جس کو ہم دو نام دے رہے ہیں، پھر آپ کو اس کے کچھ نئے نام جو ہیں وہ بھی سننے کو ملیں گے، اور پھر نئے ناموں کے ساتھ نئے اس کے مفہوم وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ کا ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جاری رہے، کیونکہ ہماری کامیابی آپ سب کی حضوری میں ہے۔ حضوری سے مراد آپ کی پریزنس، آپ کا وجود ہونا، آپ کے بابرکت وجود سے جو ہے یہ ہماری کلاس جو ہے یہ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ضمیر کیا ہے؟ آج کا سوال ہے۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو کہ اسم کا جانشین ہوتا ہے۔ ضمیر کی پہلی قسم جو ہے اسے ہم ضمیر منفصل یا ضمیر جدا بھی کہتے ہیں۔ ضمیر منفصل کے معنی بھی جدا کے ہی ہیں۔ لفظ جدا فارسی اور اردو میں ایک جیسے معنی رکھتا ہے، آپس میں مترادف ہیں، ان میں معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر ہم فارسی زبان کا کوئی اور لفظ لیں جو اس کا مترادف ہو تو وہ ہے گسستے۔ گاف سین سین تے ہے، گسستے۔ ضمیر گسستے یعنی سیپریٹ پروناؤن، وہ ضمیر جو کہ جداگانہ لکھا جاتا ہے۔ اب اس کی کچھ اور دوسری اقسام بھی ہیں۔ ہم ضمیر منفصل یا ضمیر جدا یا ضمیر گسستے کو ضمیر فاعلی بھی کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے جملوں میں یہی لفظ جو ہے
جب ابتدا میں آتا ہے تو یہ بطور سبجیکٹ آف دا سینٹینس جملے کا فاعل جو ہے وہ کہلائے گا۔ یہی ضمیر جو ہے اگر مرکب اضافی کے اندر استعمال کیا جائے تو پھر ہم اس کو ضمیر اضافی بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کتاب کی مثال لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتاب من، تو کتاب کے آخری حرف کے نیچے جو زیر کا ہم نے اضافت کا اضافہ کیا ہم نے، تو اس کے بعد جو ضمیر من آ گیا یا تو آتا ہے یا او آتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو ہے ضمیر اضافی بھی کہلائے گا۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ضمیر منفصل کون کون سے ہیں۔ فارسی زبان میں چونکہ تذکیر و تانیث نہیں ہے، مذکر اور مؤنث جو ہے اس کا فرق واضح نہیں کیا جاتا، بلکہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ یا ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی نو آموز کے لیے جو ہے یہ نہایت آسان زبان ہے۔ آپ یقینی طور پر لفظ گردان جانتے ہوں گے، فعل کی گردان کرنا۔ فعل کی گردان ہم اردو میں کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ میں نے کھایا، تو نے کھایا، اس نے کھایا، ہم نے کھایا، آپ نے کھایا، انہوں نے کھایا، یہ گردان ہے۔ یعنی ہم جتنے بھی پارٹ آف سپیچ ہیں ان کے ساتھ اس کا متعلقہ فعل اگر اضافہ کر دیں تو وہ گردان ہو جاتی ہے، جس کو ہم عربی زبان میں تصریف کہتے ہیں، فارسی میں صرف کردن بھی ہم کہتے ہیں اس کو، گردان کو۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں چونکہ تذکیر و تانیث ہے، اس لیے اس کی جس وقت ہم گردان کرتے ہیں تو ہمارے پاس تقریباً 12 صیغے بن جاتے ہیں، کیونکہ مؤنث کے لیے ہم نے جداگانہ طریقہ کار استعمال کرنا ہوتا ہے اور مذکر کے لیے علیحدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں وہ آیا اور وہ آئی، وہ آتا ہے، وہ آتی ہے، وہ آتی ہیں، مؤنث کی جمع بھی ہے، مؤنث کی مفرد بھی ہے، لیکن فارسی زبان میں بہت ہی سہولت ہے کہ فارسی میں ہی اور شی دونوں ضمیر کے لیے، دونوں پروناؤن کے لیے ہمارا ایک ہی فارسی کا ضمیر موجود ہے جو او ہے۔ جس وقت انگریزی کے لفظ ہی کو ہم فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا ہی کا بھی ترجمہ او ہوگا اور شی کا ترجمہ بھی او ہوگا۔ ہمیں یہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ ہم جو ہے اگر کسی خاتون کو ذکر کر رہے ہیں تو اس کے لیے شی لگائیں، اور اگر کوئی مرد ہے تو اس کے لیے ہی لگائیں۔ یہ واضح سہولت ہے۔ دوسرا، اس کے پارٹ آف سپیچ جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ 6 ہیں، 3 مفرد 3 جمع۔ یہ بھی بہت آسانی ہو گئی، نہ مذکر ہے، نہ مؤنث ہے، نہ تذکیر ہے، نہ تانیث ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی فارسی زبان کی تاریخ کی طرف دیکھیں، زبانوں کی تاریخ کو، تو فارسی زبان کی جو برانچز ہیں اس میں بلوچی بھی فارسی زبان کی ایک برانچ ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا انشعاب میں سے ایک ہے، اور پشتو جو ہے وہ بھی فارسی زبان کی ہی جو ہے وہ آگے برانچ ہے۔ ایک اور زبان سغدی ہے جو کہ چائنا کے جنوب کے اندر ہے، وہ لوگ بھی جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی فارسی زبان کی ہی برانچ ہے۔ تو میں اپنے پشتون بھائیوں سے معذرت کے ساتھ عرض کرنے والا ہوں کچھ چیزیں، تو مجھے نہیں پتا کہ آپ میں کوئی صاحب بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ شاید یہ کچھ نزدیک ہوں۔ تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ
وہ پشتون نہیں، وہ پشاور میں رہتا ہوں لیکن کچھ نہ کچھ پشتو سمجھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پشتون جو ہے وہ مؤنث کو مذکر سے جو ہے وہ ادائیگی کرتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر فارسی کی ہی برانچ ہے، تو وہ چیز ہے یقینی طور پر جو ہے وہ اسی کے پشتو زبان کے اندر بھی اس کی اثر جو ہے وہ موجود ہے. جی دری جو ہے، دری جب اس کے ہم لغوی معنوں کی طرح جاتے ہیں تو فارسی زبان کی تاریخ میں چونکہ بہت سارے محلی لہجے تو موجود تھے، لیکن وہ زبان جو کہ تشریفات سے بھرپور تھی اور دربار شاہنشاہی میں بولی جاتی تھی، اس کو ہم دری کہتے تھے، یعنی درباری زبان. لیکن ہوا یہ کہ اس لفظ کو افغانوں نے اون کر لیا، اور آج وہ فارسی زبان جو کہ افغانستان میں رائج ہے یا وہاں متداول ہے، افغانستان میں بولی جاتی ہے، اس زبان کو انہوں نے دری کا نام دے دیا ہے. دری کے متون کے اندر کچھ پشتوں کے بھی کئی دفعہ وہ الفاظ جو ہیں ان کو استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں کی آدھی آبادی تو پشتو سپیکنگ ہے، تو اس لیے جو ہے لیکن جو زبان ہم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں یا ہم نے شروع کر چکے ہیں، تو یہ آپ کو جو ہے کافی حد تک جو ہے یہ خالص آپ کو ملے گی. اور خالص کبھی بھی کوئی بھی زبان نہیں ہے. آج کل تو ویسے ہی جو میڈیا کا دور ہے تو اس کی وجہ سے ہر زبان کے اندر دوسری زبانوں کے کلمات جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں، اس کی روک ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے، اور کیسے داخل ہوتے ہیں یہ دوسری زبانوں کے الفاظ، یہ تو بالکل آپ کے لیے کوئی اس کا سد نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو روک سکیں. آپ کے انگریزی کے الفاظ، فرانسیسی کے الفاظ جو ہیں، عربی کے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں. ہماری اردو زبان میں بھی، فارسی زبان میں بھی. اردو میں فارسی کے تقریباً 50% الفاظ موجود ہیں. ہم واپس لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہمارا موضوع ہے جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں. یہ دری اور فارسی کے ایران میں بولی جاتی ہے، دونوں میں کتنا ڈفرینس ہے؟ سب سے پہلے تو ان کے لہجے کا ڈفرینس ہے. جو سلاست سے مراد ہے فلوئنسی. فارسی زبان جو کہ ایران میں خاص طور پر تہران میں بولی جاتی ہے، وہ سلاست جو ہے ان کے ہاں نہیں ہے. تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کھردرا پن ہے اور اس میں ملائمت موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دری کے اندر زبر کا زیادہ استعمال ہے، اور جو فارسی تہران کی ہے اس کے اندر زیر کا استعمال ہے. زبر جو ہے اگر ہم اس کے لغوی معنی کی طرف جائیں تو زبر اوپر کو کہتے ہیں اور زیر نیچے کو کہتے ہیں. زیر نیچے، زبر اوپر. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعضاء جو ہیں وہ دو عطا کیے ہیں. تو اگر ہم میں یہاں محبوب کے ہونٹ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب ہم ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں تو لب زبرین جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے اوپر والا ہونٹ، اور لب زیرین جو ہے وہ نچلا والا ہونٹ آ گیا. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم زیر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تواضع آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، اور کچھ دھیما پن آ جاتا ہے. لیکن اہل افغانستان میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے ان کے لہجے میں بلندی ہے، زبر کا استعمال ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہنا ہے کہ پاکستان زندہ باد، تو یہ دری میں بھی پاکستان زندہ باد کہیں گے، لیکن جس وقت ہم اہل ایران کی گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہیں گے پاکستان زندہ باد. وہاں زندہ ہے، یہاں زندے ہے. تو یہ
جو ہے نا یہاں آ کر جو ہے نا یہ فرق آ جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح کا لہجہ ہوتا ہے اس جی آپ کی اجازت ہو تو جی جی علامہ اقبال کا یاد آ رہا ہے. جی علامہ فرماتے ہیں بولیں بولیں. گر کے اردو در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیریں تر است. نہیں آپ نے بہت خوبصورت شعر پڑھا، لیکن میں اصلاح کر دیتا ہوں آپ کے شعر کی. تو ایسا نہیں ہے. علامہ نے فرمایا تھا کہ گرچہ ہندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. تو اس میں یہ تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ہندی جو ہے انہوں نے اردو زبان کو کہا تھا، اور اردو جو ہے ہندی پہلے کہا جاتا تھا اس کو، بعد میں ریختہ کہا گیا اس کو، پھر ریختہ سے اس کو اردو کا نام دیا گیا. تو انہوں نے در حقیقت جو ہے فارسی کی توصیف کی ہے، فارسی دری کی، اور وہ یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ طرز گفتار دری، یہ ان کی شعری ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے دری کا لفظ استعمال کیا. کیونکہ یہاں دری کی بجائے اگر فارسی استعمال کریں تو وہ جو شعر کا وزن اور اس کی روانگی ہے اس کے اندر وہ روانی نہیں رہے گی. تو باقی یہ ہے کہ دری فارسی، اور اس سے پہلے میں نے کل پرسوں شاید آپ کی خدمت میں آپ کے لیے ایک شعر عرض کیا تھا کہ مولانا روم کا یہ تھا، جو کہ مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا تھا کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. تو اب پہلوی، دری اور جو ہے فارسی زبان جو ہے ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا فارسی پارسی ایک ہی بات ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فارسی زبان میں پے اور فے یہ آپس میں ابدال ہیں. ابدال کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پے اور فے ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں. لفظ سپید وہ بعد میں سفید بن گیا، پہلے سپید تھا. لفظ پیل اب وہ فیل بن گیا. پیل ہاتھی کو کہتے تھے قدیم فارسی میں، لیکن پے فے میں تبدیل ہو گیا تو وہ فیل آ گیا. آج عربی اور فارسی دونوں میں فیل ہاتھی کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو پے ہے، چونکہ پے اور فے آپس میں ابدال ہیں، اس لیے دری، پہلوی، فارسی، پارسی ایک ہی بات ہے. لیکن اگر میں پارسی آپ سے کہوں گا تو آپ کے دل میں فوری طور پر جو ہے ایک خاص مذہب کے پیروکار جو ہیں ان کا آپ کی طرف جو ہے وہ ذہن جا سکتا ہے. ہمارے بر صغیر میں زردشتی حضرات یا زرتشتی حضرات جو کہ زرتشت یا زردشت کے پیروکار ہیں ان کو پارسی کہا جاتا ہے. تو اس لیے کئی دفعہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ مختلف مناطق میں اپنے معنی جو ہیں وہ تبدیل کر لیتے ہیں. میرا انداز پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتا ہوگا یا نہیں، لیکن گزارش یہ کرنا ہے کہ ہم دوبارہ لوٹتے ہیں اپنے اصل موضوع ضمیر کی طرف. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ان جی تو سر مجھے تو آتا ہے، اچھا سمجھ آتی ہے، اور وہ جو ویڈیو دیکھی ہے سر زبردست سر، سچی میں بہت بہت تھینکس سارے ان سب واقعہ کے جنہوں نے ہم اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی زیادہ اسٹرگل کی ہے. سادی فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں صاحب، وہ آپ کا خاص طور پہ شکریہ کہ اتنی ڈیٹیل سے سر اس میں چیزیں ملتی ہیں. میں بہت عرصے سے پریشان ہو رہی تھی کہ میں کیسے اس کو محفوظ کروں، لیپ ٹاپ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، تو اب میں ریلیکس ہوں. نہیں یہ ہمارے ایک محسن ہیں جناب ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب، تو یہ ان کا کمال ہے. جی جی نعیم مشتاق صاحب کا. تو جی چلے آپ کی مہربانی. ہم دوبارہ لوٹتے ہیں ضمیر کی طرف. شمس دیوان شمس والی جو نا وہ ایک ہی ویڈیو آئی بھی ہے، اس کی اور نہیں آئی، وہ تعارف چاہتے نہیں. آپ پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں ایک دم نہیں آئیں. آپ فکر نہیں کریں. تھینک یو ویری مچ.
جی ہم بات کر رہے تھے کہ ضمیر جو ہے یہ اسم کا جانشین ہوتا ہے. تو جو جس وقت ہم پارٹ آف سپیچ کی بات کرتے ہیں تو میں اب آپ کو ایک ایک ضمیر جو ہے وہ فارسی میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے 3 ضمیر جو ہمارے پاس مفرد ہیں وہ ہے من، تھو، او. من، تو، او، ما، شما، آنہا. پہلے 3 جو ہیں من، تھو، او، یہ مفرد ہیں. من یعنی میں، جس کو ہم اول شخص متکلم بھی کہتے ہیں اردو میں، یا فرسٹ پرسن کا نام بھی دیتے ہیں. تو سیکنڈ پرسن سنگولر مفرد کا لیے ہم تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے او. اکثر اوقات مجھے سننے میں آیا ہے کہ کئی حضرات جو دانش آموز ہمارے ہوتے ہیں اس کو او پڑھ لیتے ہیں، لیکن او نہیں، او پڑھیں گے. من، میں، تھو، تو، او، وہ. یہ جب ہم او کہتے ہیں تو یہ انگریزی کے تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے ہے، اور جب انگریزی کے ہم تھرڈ پرسن سنگولر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم 3 جو لفظ جو ہیں جو کہ بالکل برملا پڑھے جاتے ہیں وہ ہے ہی، شی، اٹ. یہ 3 جو ہیں. تو اب جب ہم ہی بھی آ گیا اس کے لیے بھی لفظ او ہوگا، شی کے لیے بھی جو ہے وہ لفظ او ہوگا، اٹ جو بے جان چیز ہے اس کے لیے جو ہے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن او کا لفظ زیادہ تر جو ہے فارسی زبان میں جاندار لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو دوسرے اشیاء جو کہ جاندار نہیں ہوں گی ان کے لیے ہم ضمیر اشارہ جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں. اور ضمیر اشارہ جس کو آپ انگریزی زبان میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں، اس کو ہم ان، دس اور آن، دیٹ، یہ دونوں مفرد ہیں، سنگولر ہیں. ان، اٹ یا دس، آن، دیٹ، وہ. تو یہ بے جان کے لیے جو ہے یہ ہمارا ایک ضمیر یہ بھی استعمال ہوگا، ہم لیٹر آن سنیں. لیکن جب پارٹ آف سپیچ میں ہم کہیں گے تو وہاں جو ہے لفظ جو ہے وہ او ہوگا ہمارے پاس. من، میں، تو، او، وہ. اور اس کے بعد 3 جمع کے صیغے ہیں ما، ہم، وی. ما، ہم. شما، آپ. شما کا لفظ جو ہے یہ انگریزی زبان جو ہے اس کے یو پلورل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب انگریزی زبان میں آپ دیکھیں ایک ہی لفظ جو ہے یو سنگولر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، پلورل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں فارسی میں انہوں نے اس کے لیے تخصیص کر دی. اور جب مفرد ہوگا دوم شخص تو وہ ہوگا تو، اور جب دوم شخص جمع ہوگا تو وہ شما ہو جائے گا. تو اب میں نے آپ کے سامنے 6 ضمیر پڑھے، من، تو، او، ما، شما، آنہا. مجھے یقین ہے آپ کو لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی ہوگی. اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ بالکل مجھ سے اظہار کر سکتے ہیں. تو من، سر سوال. جی مظہر صاحب. سر یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی کہ آپ نے کہا جاندار اور غیر جاندار، اچھا ہیومن اور یہ جو ہے نان ہیومن یا مثال پہ جو جانور ہوتے ہیں، اچھا ان کے لیے بھی او ہے یا ان کو بھی آن کر دیں، مطلب اشارہ کر دیں؟
ارے بھائی ہم بھی تو حیوان ہی ہیں، صرف ناطق کا لفظ ہمارے ساتھ کا اضافہ کر دیا گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب حیوان ہوگا، گھوڑے کے لیے ہم او کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تو یہ ہے کہ یہ خاص طور پر انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے انگریزی کے اندر میں نے 3 آپ کے سامنے پروناؤنز جو رکھے وہ ہی، شی اور اٹ تھا، اور اٹ کا میں نے ٹرانسلیشن آپ کو جو ہے وہ آن اور دیٹ کا آن جو ہے وہ بتا دیے، ان اور آن دونوں بتا دیے۔ تو بہرحال امید ہے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ اب جس وقت ہم 3rd پرسن پر پہنچتے ہیں، ہی شی پر، تو یہاں ایک اور لفظ ہے ضمیر کا، اور وہ ہے وئی، واو اور اس کے بعد یائے معروف، وئی، واو اور اس کے آگے یہ۔ اور جس وقت ہم جمع کے ضمیر پڑھتے ہیں، ما، ہم، شما، آپ، انہا، وہ سب، تو پھر انہا کا ایک اور نیم البدل جو ہے وہ ایشان بھی ہے، ایشان۔ اب ضمیر جو ہیں وہ تو 6 کے 6 ہی ہیں، 3 مفرد ہیں اور 3 جمع ہیں، لیکن جو 7 شخص مفرد 3rd پرسن سنگولر جو ہے اس میں ایک جو ہم نے اضافہ کیا وہ وہی ہے، اور 3rd پرسن پلورل جو ہے اس کے انہا جو ہے اس کے لیے ایک اس کا اور مترادف جو ہم نے اضافہ کیا وہ ایشان ہے۔ اب ایشان کو ہم انگریزی کے لفظ دے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایشان کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ایشان ایک ایسا ہمارے پاس ابزار ہے، ایک ایسا لفظ ہے کہ کسی ایک شخص چاہے وہ حاضر ہو اور چاہے وہ غائب ہو، ہم اس کے احترام کے لیے جو ہے لفظ ایشان استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو وقت حضوری جب وہ پریزنٹ ہو، آپ کے سامنے ہو، آپ اس کو خطاب کر رہے ہوں، تو اگر آپ اس کو احترام دینا چاہتے ہیں تو آپ پھر تو نہیں کہیں گے، آپ شما کہیں گے۔ میں ایشان کا تھوڑا سا استعمال آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سے کوئی صاحب پوچھتے ہیں کہ پسر شما چکارہ ہس۔ اب مجھے جو ماشاءاللہ 2 صورتیں سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ ایسی معتبر سی نظر آ رہی ہیں کہ یقینی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے فرزند جو ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہوں ایک، یا کوئی انجینئر ہوں، یا اگر میں کسی آپ کے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پھیدرے تو ہم چکورے ہستان، آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ تو وہ پھر آگے سے جواب دیتے ہیں ایشون دکتور ہستان، ایشون مہندس ہستان۔ اب ایشون سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کا لغوی معنی جب ہم لیتے ہیں تو اس کے معنی تو دے کے آتے ہیں۔ اب ہم نے تو ان کے ایک والد کے بارے میں پوچھا ہے، تو وہ جو جواب میں جو جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تو ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے لفظ جو ہے استعمال او نہیں کیا، وہ اس لیے کہ او جو ہے آنرفک نہیں ہے، محترمانہ نہیں ہے یہ لفظ، لہٰذا جہاں آپ احترام واجب جانتے ہیں تو وہاں آپ جو ہے حاضر شخص کے لیے بھی جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کریں گے، جو کہ ہمارے اردو میں آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک کلاس روم ہے، کلاس روم کے اندر طالب علم کے والد جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، استاد سے ملنا چاہتے ہیں، تو طالب علم اپنے والد کا تعارف جب کرواتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایشان پدر من ہستند، یہ نہیں کہیں گے یہ میرا ابا ہے،
نہیں 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 نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے وہ یہ کہ بھی یہ میرا ابا ہے، نہیں، وہ کہیں گے یہ میرے والد صاحب ہیں۔ تو جب ہم نے یہ کہنا ہوگا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں تو ہم لفظ جو ہے جو ہمارا ضمیر ہے وہ استعمال کریں گے ایشان۔ ایشان پدر من هستند، ایشون برادر بزرگ من هستند، ایشان استاد من هستند، ایشون عموی من هستند، یہ میرے چچا ہیں، ایشون دائی من هستند، یہ میرے ماموں ہیں۔ تو جب آپ نے ایک شخص جو کہ حاضر آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بتانا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں لفظ جو ہے استعمال کریں گے، جو ضمیر استعمال کریں گے وہ ایشان ہوگا۔ اسی طرح مفرد شخص کے لیے لفظ وی جو ہے وہ بالکل او کا نیم البدل ہے، اور یہ ہماری جو ادبی تحریریں ہوتی ہیں، جو ادبی متون ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کی تحریر کی خوبصورتی جو ہے، آپ کے کلام کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ ایک سے زیادہ آپ کے مترادفات جو ہیں وہ استعمال ہوں۔ فرض کریں کہ ہم نے اپنے ایک متن میں سب سے پہلے جو ہے وہ اشفاق صاحب کا نام لیا، جو ہم کہتے ہیں شبیر حسین صاحب کا نام لیا کہ شبیر حسین برادر من ہستند، شبیر حسین صاحب میرے بھائی ہیں۔ اب دوسرے جملے میں ہم کہتے ہیں کہ ایشون کارمند دولتی ہستند، یہ گورنمنٹ کے امپلائی بھی ہیں، کسی سرکاری ہسپتال میں کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ اب تیسرا جملہ جب کہنا ہے تو ہم پھر وہاں بھی شبیر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہی 35 سال دارد، ان کی عمر جو ہے وہ 35 سال ہے۔ اب پہلے ہم نے شبیر حسین نام دیا، اس کے بعد ہم نے ان کی جگہ جو ضمیر استعمال کیا وہ او استعمال کیا، پھر ہم نے دوبارہ پھر تیسری بار ہم نے ان کے لیے ضمیر وہی استعمال کر لیا۔ اور اگر ہم کسی بھی ضمیر کا استعمال نہ کرتے تو تینوں جملوں میں ہم 3 بار شبیر حسین کا نام لیتے۔ تو یہ بھی جو ہے آپ کی تحریر، آپ کے کلام کی خوبصورتی کے اندر جو ہے اضافہ کرتے ہیں اگر آپ ضمیر جو ہے ان کا استعمال کر رہے ہوں۔ تو ضمیر منفصل، ضمیر جدا، ضمیر گسستے، یہ میں اتنے سارے جو نام 1 2 3 جو بتا رہا ہوں، یہ نام بتانے کا جو ہے وہ میرا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے، کل کو اگر آپ جو ہے اپنے طور پر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، وہ فرض کریں کہ وہ دستور کی کتاب ہے، تو آپ کو وہاں جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ ضمیر گسستے ہے، اور آپ کہیں یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کشمیری میں، بڑا عجیب استاد ہے بھی ہیں۔ یا آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ ضمیر جدا لکھا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں انہوں نے تو منفصل بتایا تھا، تو یہ جدا کیسے آ گیا؟ تو یہ آپ کو مترادف یا اس کے سارے نام بتانے کا جو مقصد اصل میں یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی جو ہے مشکل آپ کو پیش نہ آئے، اور آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے کہ ہم کون سے ضمیر کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ لفظ جو ہے سب سے پہلے انگریزی میں پڑھا ہوگا تو پھر اس کو ہم انگریزی میں سیپریٹ پروناؤن جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کو ہم سبجیکٹو بھی کہتے ہیں، سبجیکٹ کسی جملے کے ابتدا میں اگر آ جاتا ہے۔ تو یہ 6 ہمارے جو ہیں یہ ضمیر جو ہیں 3 مفرد، من، تو، او، ما، شما، انہا، ما، شما، انہا تینوں جمع کے صیغے ہیں، من، تو، او یہ جو ہے یہ مفرد ہیں۔ اب جو ہے کہ پہلے جو مفرد ہیں ان میں ایک وئی کا لفظ جو ہے وہ میں نے آپ کو اضافہ عرض کیا، اور جو دوسرے 3 جمع کے صیغے ہیں ان میں انہا جو جمع کا صیغہ ہے اس کے ساتھ ایشون کا لفظ جو ہے وہ ہم نے جو ہے اضافہ کیا۔ اب یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس 6 ضمیر ہم نے پڑھ لیے۔ یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ کوئی سمجھ نہیں ہے؟ سر یہ جو وے
کہا ہے یہ سنگولر کے لیے اور پلورل دونوں کے لیے استعمال ہوگا, نہیں ایشان اور او کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہو جائے گا؟ نہیں, وہی جو ہے مفرد کے لیے اور جمع کے لیے ایشان, لیکن ایشان ایک ایسا لفظ ہے جو کہ مفرد شخص کے لیے بھی استعمال ہوگا اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوگا. جیسے سر بتایا نا کہ فرض کریں کوئی مدر ہی ہے, مدر کے کا نام دیا ایک سینٹینس میں, پھر دوبارہ اس کے بارے میں کہا تو او کا اور تیوارا کا تو وہ کا. ہاں جی, تو یہ مفرد کے لیے آیا نا. اور تیسرے آپ چوتھی دفعہ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایشان بھی استعمال کر لیں والدہ کے لیے, والد کے لیے. صحیح جی, صحیح سر. ہاں جزاک اللہ. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اب ضمیر کی جو دوسری قسم ہے اس کا جو نام ہے وہ ہے ضمیر متصل. ضمیر متصل سے مراد ہے جڑا ہوا ضمیر. متصل اس کو ہم ضمیر پیوستے بھی کہتے ہیں. پیوستے کے معنی بھی جڑے ہوئے کے ہیں. جس طرح ہم نے ضمیر جدا جو تھا اس کے لیے گسستے استعمال کیا, اسی طرح یہاں ضمیر پیوستے جو ہے اس کے مقابلے میں آ گیا جڑا ہوا ضمیر. جڑے ہوئے ضمیر جو ہیں وہ حروف کی شکل میں ہیں اور وہ ہے میم, تے, شین, مان, تان, شان. میم, تے, شین, مان, تان اور شان. اس کو ہم ضمیر متصل یا جڑا ہوا ضمیر جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کے دائیں طرف اسم کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس کی لیٹر سٹیج پر جو ہے ہم پڑھیں گے کہ جس وقت اس کے دائیں طرف ہم فعل کو اضافہ کریں تو پھر اس کا نام ہی بدل جائے گا, لیکن وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. اس وقت ہم اس کی ابتدائی جو ہے قسم وہ پڑھ رہے ہیں کہ ضمیر متصل. اس ضمیر متصل کو ہم ضمیر ملکی بھی کہتے ہیں. ضمیر ملکی اگر اس کو آپ انگریزی میں جائیں تو ہم کہتے ہیں پوزیسو پروناؤن. اب ملکی کیسے ہے اس کی مثال ہم لیتے ہیں. فرض کریں کہ ہمارے پاس جو اسم ہے وہ کتاب ہے. اب کتاب کے بعد پہلا جو پروناؤن ہے میم, اس کو ہم نے دونوں کو جوڑ دیا تو کتاب بے اضافہ یہ میم یہ بن گیا کتابم. اب کتابم سے مراد ہے مائی بک. اب آپ کا پوسیشن جو ہے یہاں واضح ہو گیا, آپ کی ملکیت جو ہے یہ یہاں ظاہر ہو گئی. کتابم میری کتاب. دوسرا ضمیر ضمیر پیوستے ضمیر متصل وہ جو تے ہے, کتابت. کتاب کے بعد تے کا اضافہ ہو گیا, تیری کتاب. کتابت تیری کتاب. تیسرا ضمیر شین, کتابش اس کی کتاب. اب پہلے تین ضمیر کتابم میری کتاب, کتابت تیری کتاب, کتابش اس کی کتاب. تین جمع کے جو ضمیر ہیں وہ ہیں مان, تان اور شان.
جس وقت میں نے پہلے 3 ضمائر کی ادائیگی کی اور ان کے ساتھ اسم کو جوڑا تو جو اسم کا آخری حرف تھا کتاب کا بے، اس کے اوپر میں نے فتحے کو تلفظ کیا، زبر کو تلفظ کیا، کتابم، کتابت۔ لیکن وہ جو 3 جمع کے باقی کے سیغے ہیں مان، تان اور شان، جس وقت ہم یہاں کسی اسم کو ملائیں گے تو یہاں جو اسم ہوگا اس کے آخری حرف کے نیچے زیر کا اضافہ کر دیں گے۔ اب وہ ہو جائے گا کتابمان، کتابتان، کتابشان۔ کتابمان ہماری کتاب، کتابتان آپ کی کتاب، کتابشان آپ سب کی کتاب۔ اب یہ 6 کے 6 جو ہیں یہ پوسیسو پروناؤنز ہیں۔ تو لیکن جس وقت آپ گفتاری میں چلے جائیں گے، اب آج ہم ساتھ گفتاری کا نام بھی لے رہے ہیں، جس وقت آپ کسی اہل زبان سے گفتگو کر رہے ہوں گے، جب وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو سوائے ایک پہلے پروناؤن کے جو کہ میم ہے، باقی کے جو تمام کے تمام ہیں ان میں وہ زیر کو استعمال کرے گا۔ کتابم، کتابت، کتابش، کتابمان، کتابتان، کتابشان۔ گفتاری میں اب آپ کو ایک پہلے جو ہے ابتدا میں ایک چھوٹا سا فرق جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا۔ ایک چیز تو ہم نے یہ پڑھی کہ جو ضمائر ملکی ہیں یا جو ضمیر پیوستہ ہے، اس سے پہلے ہم نے جس چیز کا الحاق کرنا ہے، جس چیز کو ہم نے جوڑنا ہے وہ نون ہوگا۔ وہ کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، وہ کتاب ہو سکتا ہے، وہ قلم ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ٹیلی فون ہمراہ ہو سکتا ہے۔ موبائل فون کے لیے موبائل کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے یا ہمراہ کا لفظ بھی ہم استعمال کیا جاتا ہے۔ یا پھر آپ دفتر کہتے ہیں، دفتر ایکسرسائز بک کے لیے آپ کہتے ہیں دفترم، مائی کاپی، مائی ایکسرسائز بک، دفترت، دفترش، دفترمون، دفترتون، دفترشون۔ قلم لے لے، قلمم، قلمت، قلمش، قلممون، قلمتون، قلمشون۔ جب آپ میرے منہ سے کوئی الفاظ سنتے ہیں تو آپ اگر مناسب سمجھیں تو آپ اس کو زیر لب جو ہے وہ دہرا سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا تلفظ کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا جائے۔ تو اب یہ جو ہے ہم نے 6 پہلے جو ہم نے ضمیر منفصل پڑھے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو ہم ضمیر اضافی بھی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم کہتے ہیں کتابم، اس کے مراد ہے میری کتاب۔ تو جب ہم نے من کو استعمال کرنا ہو اسی معنی میں تو ہم کہیں گے کتاب من، ہم کہیں گے کتابت تیری کتاب، اور ضمائر منفصل کو اگر استعمال کرنا ہو تو ہم کہیں گے کتاب تو تیری کتاب۔ یہاں ہم کسرے کا استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم اضافت کہتے ہیں۔ تو اضافت جو ہے اس میں جب 2 اسم یا ایک اسم اور ایک ضمیر کو اکٹھا کر لیا جائے تو جو پہلا جو لفظ ہوگا اس کو ہم مضاف کہیں گے اور جو دوسرا لفظ ہے اس کو ہم مضاف علیہ کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو ضمائر ہیں ہمارے منفصل، تو جب ہم ان کو اضافت کی شکل میں دیتے ہیں تو وہ جو ہے مضاف علیہ کی جگہ پر آ جائیں گے اور ہمارا جو اسم ہوگا وہ بطور مضاف استعمال ہوگا، اور وہ ہوں گے کتاب من، کتاب تو، کتاب او، کتاب ما، کتاب شما، کتاب اونا۔ اور یا ہم اگر کہیں کہ کتابم، کتابت، کتابش، کتاب من، کتاب تون، کتاب شون، یہ 6 کے 6 کے ایک ہی معنی ہیں، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ کی گفتار میں اور آپ کی تحریر میں جو ہے وہ یقینی طور پر فرق ہو سکتا ہے۔ آپ اب ہم دیکھتے ہیں، مثال لیتے ہیں کہ آپ نے ایک جملے میں ذکر کیا کہ کتاب او، دوسرے میں آپ کہیں گے کتابش، تو آپ کے دیکھیں ایک خوبصورتی پیدا ہوگی
کہ آپ نے پہلے کہا کہ کتاب احمد، پھر آپ نے کہا کتاب او، پھر آپ نے کہا کتابش. 3 مختلف انداز سے آپ نے جو ہے ایک چیز کی ملکیت کا اظہار کر دیا. میں نے جو آپ کو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے بات عرض کہ ہم آج 18 ایسی علامتیں جو پڑھیں گے جن میں سے 6 میں نے جو ہے آپ کے پاس عرض کر دی گئی. 12 ہو گئی اور 12 ہو گئی ہیں، اور 6 میں نے اور عرض کرنی ہے. یہ جو 18 علامات یا 18 ضمائر یا 18 جو ہے الفاظ اور حروف جو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کی جملہ بندی میں کبھی کوئی غلطی پیدا نہیں ہوگی. لیکن جو ہی آپ نے تھوڑا سا انحراف کیا تو آپ کا جملہ، آپ کی گفتگو، یہ سب کچھ غلط ہو جائے گا. اگر آپ کے جملے کے اندر آپ کا فاعل من ہے تو آپ نے اس جملے کے فعل کے ساتھ میم کو استعمال کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ تے کو استعمال نہیں کرنا. تو یہ جو ہے اس کا ابھی ہم بعد میں جو ہے میں آپ کو 6 اور دوسرے جو ہے وہ بھی بیان کر دوں. پھر آپ ان سب کو جو ہے 3 ستون کے اندر آپ ان کو لکھ لیں آمنے سامنے، اور پھر وہ جو 3 ستون آپ کے ہوں گے وہاں آپ کو ان کا استعمال جو ہے وہ بڑا آسان سے ہو جائے گا. آپ کے انشاءاللہ جو ریکارڈڈ میسج جائے گا اس کے اندر جو ہے ہم کوئی چند صفحات اس ضمن میں جو ہے وہ آپ کو بھیجے جائیں گے، اور ان صفحات میں آپ کو جو چیز ہے یہ تمام چیزیں اچھی طرح واضح ہو جائیں گی. بھیج دیے؟ چلیے، یہ آپ کے پاس صفحہ شاید آیا ہو، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ہے تو دستور زبان اور ضمیر ہو یہ شخصی، اور شناسہ ہو یہ صرفی. شناسہ ہے صرفی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیے. ہم نے ضمیر جو ہے ان کو پڑھا ہے، ضمیر جدا کو پڑھا ہے، ضمیر پیوستے کو پڑھا ہے، منفصل کو پڑھا، متصل کو پڑھا. تو من کے لیے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے میم پڑھا، تو کے لیے تے پڑھا، اور او کے لیے شین پڑھا، پھر ما کے لیے ہم نے مان پڑھا، شما کے لیے جو ہے تان پڑھا، اور انہا کے لیے شان پڑھا ہم نے. جی، تو آگے ہم چلتے ہیں. یہ جو ضمیر ہے اسے ہم انگریزی زبان میں پروناؤن کہتے ہیں. اب جو 6 علامتیں میں نے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شناسہ صرفی. شناسہ صرفی انگریزی زبان میں کسی بھی فعل کی گردان جب ہم کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کانجوگیٹ، گردان کرنا، کانجوگیشن، گردان، یعنی کسی ایک فعل کو 6 پارٹ آف سپیچ جو ہے ان کے استعمال میں لانا، ان سے استفادہ کرنا. جس طرح ہم نے من تو او ما شما انہا پڑھا، یا میم تے شین مان تان شان پڑھا، یہاں ہم جو بات پڑھیں گے اب شناسہ صرفی، تو یہ بھی 6 علامتیں ہیں. اور یہ 6 علامتیں اگر آپ کے پاس قلم ہے تو آپ لکھ لیں. آپ کے پاس ویسے یہ لکھی ہوئی پہنچ چکی ہیں، اور وہ ہیں میم، یہ، دال، یم،
ید ند، میم یہ دال یم ید اور ند۔ ان کی تعداد 6 ہے۔ فارسی زبان کا ایک چھوٹا سا اصول جو ہم نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ فارسی جملوں میں فعل کا جو مقام ہے وہ سب سے آخر پر ہے۔ فارسی کے جملے میں فعل کی جگہ جو ہے وہ جملے کا اختتام ہے۔ جملہ کب ختم ہوتا ہے تو وہاں اس کا فعل ہوگا، اور جب فعل آئے گا تو فعل بنتا ہی تب ہے کہ جو آپ کے پاس مصدر ہے اس کے ساتھ آپ نے شناسہ صرفی کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ دونوں ملائے جائیں گے تو پھر جو ہے فعل جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ اب ہماری بحث جو ہے تھوڑی سی جو ہے ضمیر سے پہلے ہٹ کر ایک طرف ہم جائیں گے اور پھر لوٹ کر اس طرف آئیں گے، تو تب آپ کو یہاں جو ہے شناسہ صرفی کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آئیں گی۔ تو ہمارے ہاں اردو زبان میں کچھ مصدری کلمات ہیں۔ ایک لفظ ہے مصدر، عربی زبان کا لفظ ہے۔ مصدر کے لغوی معنی ہیں منبع، سرچشمہ، کسی بھی چیز کے صادر ہونے کی جگہ، پلیس آف ایشو، اسے ہم مصدر کہتے ہیں۔ سپوز آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہے، وہ آپ نے اسلام آباد کے پاسپورٹ آفس سے لیا، تو اس کا جو مصدر ہے وہ در حقیقت پاسپورٹ آفس اسلام آباد ہے، پلیس آف ایشو لکھا ہوتا ہے۔ سو مصدر کسی ایسے ایک مقام کو کہا جاتا ہے جہاں بہت سی چیزوں کا جو ہے اخراج ہوتا ہے، صدور ہوتی ہیں، صادر ہوتی ہیں۔ وہ اس چیز کا جی بالکل کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اردو کے اندر جو مصدری کلمات ہیں اس کی جو نشانی ہے وہ نون الف نا ہے۔ ہم کہتے ہیں کھانا، پینا، بیٹھنا، اٹھنا، ہنسنا، سونا، کھیلنا، جاگنا، دبانا، سستانا۔ یہ دیکھیں تمام کا اختتام جو ہے وہ نون الف نا پر ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اردو زبان میں جس وقت ہم مصدری کلمے کے آخری 2 حرف جو نون الف نا ہے اس کو جب ہم جدا کر دیں تو جو ریمیننگ پارٹ رہ جاتا ہے اس کا مصدری کلمے کا وہ فعل امر رہ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھنا، نون الف نا ہٹا دیا تو یہ اس میں رہ گیا دیکھ۔ کھانا، نون الف نا ہٹا دیں باقی رہ گیا کھا۔ سونا، نون الف نا ہٹا دیا باقی رہ گیا سو۔ تو آپ دیکھیں کہ اردو زبان کے جو مصدری کلمات ہیں اس کے اگر آخری 2 حروف کو اس سے جدا کر دیا جائے تو ہمارے پاس جو کچھ باقی بچے گا وہ گرامر کے اعتبار سے اسے ہم فعل امر کہتے ہیں۔ حکم کے طور پر، ہاں حکم کر،
لیکن فعل امر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی صورت بھی صرف حکم کرنے کا نام نہیں ہے، اگرچہ امر کے لغوی معنی حکم کے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی سے کوئی درخواست بھی کرنا ہے تو آپ تب بھی وہی ساخت کا فارمولہ استعمال کریں گے جو کسی کو حکم دینے کے لیے بھی ہوگا۔ آپ کسی کو اگر یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے کل ہمارے ہاں ضرور تشریف لانا ہے، تو تب بھی جو ہے وہ جو اس کے سیاق و سباق ہوں گے، ساخت کے، وہ وہی ہوں گے جو کہ کسی کو حکم دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی اپنے سے سبارڈینیٹ کو کہنا ہے کہ بھئی میرے لیے ایک گلاس پانی لے کر آؤ، تو تب بھی وہی طریقہ کار ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ذرا مہربانی کر کے مجھے پانی پلا دیں، تو تب بھی وہی ہے۔ یعنی حکم میں جب ادب شامل ہو جائے گا تو اور خوبصورت ہو جائے گا، اور خوبصورتی ہے۔ یعنی زیادہ تر اس کی جو گرامیٹیکل فارمز ہیں فارسی کی، جی جی، یہ گرامر کے ساتھ ساتھ ادب پر بھی مشتمل ہے بہت زیادہ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فارسی زبان کا ایک لفظ ہے چے، چے ہے چے۔ یہ جو چے کا لفظ ہے، یہ جس کو ہم بطور لاحقہ اگر لیتے ہیں تو یہ لاحقہ تصغیر ہے، اور تحقیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کسی ایک بڑی چیز کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے، میرا خیال ہے کہ کل میں نے آپ سے بیان بھی کیا تھا کہ جیسے کتاب کے بعد چے کا اضافہ کر دے تو کتاب چے، یہ چھوٹی کتاب بن گئی۔ انگریزی میں لیٹ کا لفظ استعمال کرتے، بک بک لیٹ، کتاب کتاب چے، دریا دریا چے، دریا فارسی زبان میں سمندر کو کہا جاتا ہے، چے کا اضافہ کر دیں تو یہ جھیل بن جائے گی، تو وہ چھوٹا ہو گیا۔ زمین، جھیل اور سمندر کا جو ہے وہ فرق ہے۔ یا پھر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کولی، کولی قالین کو کہا جاتا ہے، چے لگا دیں کولی چے، تو چھوٹا قالین بن گیا۔ لیکن چے کے دوسرا جو معنی ہے وہ کیا کے بھی ہیں۔ آپ کسی کے چھ گفتی بھی آپ نے کیا کہا ہے، یہاں چے کے معنی جو ہیں وہ بدل گئے۔ اب ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ اس کے شناسہ صرفی کی بات ہو رہی تھی، مصدر کے بارے میں سر، جی جی، مصدر کے بارے میں، مصدر کے بارے میں، جی جی۔ تو مصدر میں جو ہے جو اردو کے مصادر ہیں اس کے اندر جو ہے نون الف نا کو ہٹانے سے باقی جو کچھ بچ جاتا ہے وہ ہوگا فعل امر، یہ اس کی علامات میں سے شامل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس وقت ہم فارسی زبان کے مصدر کو پڑھیں تو اس کی علامت اس سے مختلف ہے۔ پھر بند کر دیں گے؟ اچھا، ابھی کر لیں، ابھی کر لیتے ہیں، زیادہ بہتر ہے۔ تو بس ہم اس کو ذرا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ بالکل 10 کریں جناب۔ سر یہ جو آپ نے شناسہ صرفی بتایا ہے، اس کو شناسہ فعل بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، شناسہ فعل نہیں، اصل میں یہ شناخت فعل کی نہیں کر رہا، شناخت تو یہ اس کے فاعل کی کر رہا ہے۔ جس وقت ہم میم کہتے ہیں تو میم فعل کی شناسائی نہیں کر رہا، میم اس چیز کی شناسائی کر رہا ہے کہ جملے کا فاعل کون ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جملے میں جس کے فعل کے ساتھ ہم نے شناسے کو لگا دیا، اس کا فاعل اگر ہم نہ بھی لکھیں تو تب بھی معنی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جی جی سر، جیسے ہسٹ کے ایگزامپل لیں تو ہسٹم ہے، جی، ہستی ہے، لیکن ان کے لیے سر ہست ہوگا یا دال جیسا آپ نے کہا؟ نہیں، آپ نے ایک لفظ چھوڑ دیا نا، آپ نے ہستم تو کہہ دیا، تو آپ یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں من استاد ہستم۔ جی سر۔ اب من کی جو شناخت ہے وہ میم لگ رہا ہے جو ہست کے بعد لگ رہا ہے فعل کے بعد، اور اگر آپ نے من کو حذف کر دیا
تو آپ کہتے ہیں کہ استاد ہستم، یعنی میں استاد ہوں اس کے بغیر بھی، تو یہ فعل کی شناخت نہیں کر رہی بلکہ فعل کے ساتھ جڑ کر جملے کے فاعل کی طرف جو ہے یہ ہم کو ریفر بیک کر رہا ہے۔ او کے لیے کیا ہوگا سر؟ او کا اور بتا دیں۔ او کے لیے اگر او ہست ہے آپ نے کہا دال استعمال ہوگا جی وہ پھر ہست رہ جائے گا تنہا، لیکن یہ جی وہ ہست تنہا ہست رہ جائے گا، جیسے من کے ساتھ جانے من کا یہاں پر دال والا قانون نہیں آئے گا۔ جی نہیں وہ یہ نہیں میں اس کو اور بیان کر دوں، یہ جو مستر ہے تو کر جائے گا وہاں پہ نہیں تھوڑا سا آپ جو ہے اس کے اندر ذہن میں ایک چیز بات رکھیں کہ ایک تو ہم پڑھیں گے ورب، فعل آپ جسے کہتے ہیں، اور ایک ہم پڑھیں گے ہیلپنگ ورب۔ جی سر، ہیلپنگ ورب جسے ہم انگریزی زبان میں آکسلری ورب بھی کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی وہ جو 6 شناسہ صرفی ہیں، وہ 6 شناسہ صرفی ہم نے استعمال جو کرنے ہیں وہ ہیلپنگ ورب کے اندر 6 استعمال نہیں ہو رہے، بلکہ وہ جو مصدر کے بعد ہم نے فعل بنانا ہوتا ہے وہاں استعمال ہوں گے۔ اچھا سر، صحیح ہے، ٹھیک ہو؟ سوال کر سکتے؟ جی خانم۔ سر یہ جو شناسہ ہے، شناختن، شناس اور پھر ہے یہ چیز ہے، یہ ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں، میں نے تو کئی دفعہ سوچا کہ میں بیٹھوں تو میں پوری ڈکشنری جو ہے نا اس کو ارینج کر سکتا ہوں کہ کئی الفاظ جو ہیں ان کے بعد ہے کا اضافہ کر دیا جائے تو ان کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے شناسے جو ہے یعنی وہ چیز جو کسی چیز کی پہچان ہے، تو ویسے اگر شناسے آپ دیکھیں تو اگر فعل ماضی کے بعد ہے کا اضافہ کریں تو وہ مفعول بن جاتا ہے، یہاں جو ہے فعل حال کے بعد اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے آپ اس کے اوپر جو ہے ایک طویل بحث اور اس کی ایک طویل مجموعہ ہے، آپ الف سے شروع ہو جائیں یہ تک چلے جائیں تو آپ کو سینکڑوں الفاظ ایسے ملیں گے کہ جب وہ بغیر ہے کے ہوں گے تو ان کے معنی اور ہیں، اور جس وقت ہے کا اضافہ کر دیں تو اس کے معنی بدل۔ مثلا لفظ بدن ہے، بدن سے مراد ہے اندام، ہمارا جسم، تو جس وقت ہم بدنے کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جسم جو ایک بے جان چیز کا ہے، یعنی گاڑی کی جو باڈی ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، اس کے لیے ہم بدن کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس کے لیے لفظ ہم بدنے استعمال کریں گے، اور انسانی جسم جو ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ بدن استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا یاد رکھنا پڑے گا ان چیزوں کو، انشاءاللہ۔ آپ تو خیر حافظہ ہیں، آپ جیسا حافظہ اللہ کسی اللہ تعالیٰ آپ جیسا حافظہ دے کسی کو۔ سر یہ مجھے یہ بتائیں کہ شناختن سے ہی یہ میرے جی بڑا سوچتی ہوں نہیں یہ شناختن، شناخت، شناس جو ہے وہ فعل حال ہے یا اس کا مضارع ہے یا اس کا صداق حال ہے، اور اس کے بعد ہی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو شناسہ جو ہے وہ جو ہے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اس کو جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ کنجوگیشنل اینڈنگ۔ اب یہاں اس کے معنی بظاہر تو لگ رہے ہیں کہ شناسے کے معنی آخری دم ہے، آخری۔ میری آواز آنا بند ہو گئی؟ میرا مائک تو کھلا ہے۔ تو شناختن جو ہے وہ مصدر ہے، مصدر کو جب ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم انفینیٹیو ورب بھی کہتے ہیں۔ تو فارسی زبان کا جو مصدر ہے اس کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ فارسی مصدر کا اختتام جو ہے وہ تے نون یا دال نون
یہ 2 حروف ہیں اس پر ہوگا، اور یہ جو الفاظ جن کا اختتام جو ہے وہ تے نون اور دال نون پر ہوتا ہے، اس میں چند ایسے انگشت شمار الفاظ موجود ہیں جن میں استثناء پائی جاتی ہے، ایکسیپشن پایا جاتا ہے کہ ان کا اختتام تو تے نون اور دال نون پر ہو رہا ہے، لیکن وہ جو ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہیں وہ مصدر نہیں ہیں فارسی کے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ سب سے پہلے گردن، گردن کا اختتام دال نون پر ہو رہا ہے، اور در حقیقت یہ تو ایک عضو بدن ہے، انسان یا حیوان کے جسم کا ایک حصہ گردن ہے، لہذا یہ لفظ جو کہ اختتام پر اس کے دال نون آیا ہے، دال نون کے ہوتے ہوئے بھی یہ مصدر نہیں ہے۔ مصدر کی ایک دوسری پہچان جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس کا دال اور نون یا تے اور نون آخری 2 حرف اس سے جدا کر دیں تو ہمارے پاس باقی جو کچھ بچے گا وہ جو ہوگا وہ فعل ماضی، سوم شخص مفرد، یا انگریزی میں سمپل پاسٹ ٹینس، 3rd پرسن سنگولر جو ہے یہ بچ جائے گا۔ تو چند الفاظ جی فرمائیں۔ یہ جو گردن کی آپ نے ابھی بتائی کہ یہ دال نون کے ہوتے ہوئے بھی مصدر نہیں ہوگا، جی جی، حالانکہ اس سے گردش بنتی ہے اور گرد یا یہ چیز، اس کا کیا پھر اس کا ہوگا سلسلہ؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے گردش کا لفظ جو ہے بنایا ہے، یہ گردش کا لفظ جو ہے یہ گردن سے نہیں ہے، یہ گشتن سے ہے، اس کی روٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ گشتن، گشت، گرد، ٹھیک ہے جی، اس کا روٹ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اگر ہاں جی، دوسرا جو بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اس کے آخری 2 حرف کو جدا کیا تو باقی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ریمیننگ پارٹ ہے اس لفظ کا وہ فعل ماضی، سوم شخص مفرد ہونا چاہیے۔ اب نون، گردن کا نون ہٹا دیا یا اگر اس کا دال نون ہٹا دیتے ہیں تو باقی تو لفظ گر رہ جائے گا، گر حرف شرط رہ گیا، وہ کوئی فعل نہیں رہا۔ دوسرا لفظ لے لیتے ہیں جی۔ سر آپ نے گردش کا ذکر کیا ہے تو مصدر آپ نے گشتن، اس کا مصدر گشتن یا گردیدن؟ نہیں، گشتن، گشت، گرد، اور پھر گردیدن سے ہم نے ایک اور نیا مصدر بنا دیا، گردیدن، گردید، گرد، ٹھیک ہو؟ نہیں، گشتن، گشت، گرد، اور گرد سے پھر گردیدن ہم نے مصدر بنایا اور گردیدن، گردید، گرد بن گیا۔ اب گرد جو ہے وہ تو گرد و غبار کے لیے لفظ آ گیا، تو اب یہ ہے اس کا مطلب کہ یہ ہے کہ گردن جو ہے کسی صورت بھی فعل نہیں ہے۔ لفظ ہے پیلتن۔ پیل، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ پیل فارسی، قدیم فارسی میں ہاتھی کو کہتے تھے۔ اب جس وقت ہم پیلتن کہتے ہیں تو پیلتن جو ہے اس کا تے نون ہٹا دیں باقی ہاتھی رہ جائے گا۔ ہماری شرط یہ ہے کہ آخری 2 حرف ہٹانے سے باقی فعل ماضی رہنا چاہیے، اس لیے لفظ پیلتن جو ہے یہ کسی صورت بھی یہ انفینیٹیو ورب نہیں ہے۔ لفظ ہے کرگدن، دال نون پر اختتام ہو رہا ہے۔ کرگدن جنگلی بھینسے کو کہتے ہیں جس کو آپ انگریزی میں رینو بولتے ہیں۔ آپ کرگدن کا دال نون آخر پر ہٹا دیں باقی لفظ کرگد رہ جائے گا۔ اب کرگس تو موجود ہے جو کہ والچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فارسی زبان میں، لیکن کرگد کا لفظ نہیں ہے، تو اس لیے وہ بھی فعل نہیں ہے، مصدر نہیں ہے۔
پیلتن جو ہے یہ ایران کا لیجنڈری جو ہیرو رستم تھا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. بہت قوی ہیکل شخص، ہاتھی جیسے جسم والا. تہمتن یہ بھی رستم کا لقب ہے. آپ تینون ہٹائیں گے باقی تہمت رہ جائے گی. اب تہمت تو فعل ماضی تھرڈ پرسن سنگولر نہیں ہے، لہذا وہ بھی مصدر نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے فارسی زبان کے مصدر کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اختتام تے نون یا دال نون پر ہوگا، لیکن شرط سادی ہوگی کہ تے نون اور دال نون کو جدا کرنے کے بعد جو کچھ حاصل ہوگا ہمیں وہ بھی فعل ماضی ہونا چاہیے، تھرڈ پرسن سنگولر ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں. ایک اور بات جو ہے جو مصدر کی تعریف ہے وہ یہ ہے، آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں کہ مصدر ایک ایسا کلمہ ہے، مصدر ایک ایسا کلمہ ہے جس میں کسی کام کے انجام دینے یا کسی کے کام کے انجام پانے کا ذکر ہو، لیکن اس میں شخص اور زمان کا ذکر نہ پایا جائے. جب ہم کہتے ہیں کھانا پینا ہنسنا بیٹھنا رونا، اس میں نہ کسی شخص کا ذکر آ رہا ہے نہ زمانے کا ذکر آ رہا ہے، لیکن جب ہم شخص کا ذکر لائیں گے اور زمانے کا ذکر آئے گا تو پھر یہ فعل بن جائے گا. ہم کہتے ہیں اس نے کھایا، یا ہم کہتے ہیں وہ کھاتا ہے، وہ آئے گا. تو آنا کا نون نہ ہٹ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی شکل تبدیل ہوگی، تو اس کے اندر فعل اور وقت اور شخص دونوں کا استعمال ہوگا. جو مصدر ہوگا اس میں نہ شخص کا ذکر ہوگا نہ زمانے کا ذکر ہوگا، بلکہ کسی کام کے انجام پانے کا ذکر صرف ہوگا، اسے ہم جو ہے وہ مصدر کہتے ہیں. تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ایکسیپشن جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخری جو دو حرف تے نون یا دال نون کو جدا کرنے سے باقی اگر ہمارے پاس جو ہے فعل ماضی اور سوم شخص مفرد نہیں رہتا تو وہ مصدر نہیں ہے. اب چونکہ یہ ہمارے مصدر کی بحث جو ہے یہ اس نے طول لینا ہے، جب آپ مصدر کو اچھی طرح جان جائیں گے تو پھر میں آپ کو شناسہ صرفی کی طرف واپس لے کر آؤں گا. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم آپ کو جو ہے وہ اگلے پیر تک کے لیے آپ سے ہمیں خدا حافظ کہنا ہوگا. میں آپ کے لیے ایک چیز یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں. تو اگرچہ ہماری اس کلاس کے اندر ہمارے جو استاد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں ہر 15 دن کے بعد مثنوی خوانی ہوتی ہے اسلام آباد میں. مثنوی مولانا روم کا درس ہوتا ہے، تو وہ در حقیقت جو ہے خالی درس نہیں ہوتا بلکہ وہ در حقیقت جو ایک فارسی کی کلاس بھی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم جو کچھ مولانا روم کے اشعار پڑھتے ہیں اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی جو ہے وہ باقاعدہ توضیح دی جاتی ہے، اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد شعر جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، اور پھر ترجمے کے بعد شعر کی پوری جو ہے وہ شرح بیان کی جاتی ہے. تو بہرحال میں تو اس میں بہت کچھ سیکھتا ہوں بحیثیت تو سر ایک ریکویسٹ میں آپ سے جی سر یہ پاسبل ہے سر کہ مثنوی کی کوئی سافٹ کاپی ہو وہ گروپ پہ شیئر کر دیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں؟ نہیں وہ ایسا ہے کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ کل ہمارے مثنوی خوانی ہوگی
وہ 3:30 سے 4 بجے کے درمیان اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تو فیس بک کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ آپ لائیو سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک گروپ کے اندر اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا، تو آپ اس لنک سے جو ہے وہ فوری طور پر جو ہی وہ جلسے کا آغاز ہو تو آپ اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں. اور اس کی ریکارڈڈ جو ہے ورژن وہ بھی اس پر اویلیبل ہوتی ہے، وہ بھی آپ فیس بک پر کسی وقت بھی جو ہے وہ سن سکتے ہیں. تو یہ میں نے چونکہ آپ کو اس کے ٹائمنگ وغیرہ کا پتہ نہیں تھا تو وہ میں نے سوچا کہ آپ کو یہ گزارش کر دیں کہ یہ تقریباً ہر 15 دن کے بعد جو ہے جمعرات کو بعد از نماز عصر جو ہے یہ ہمارا جلسہ ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ایک قسم کی فارسی کی کلاس بھی ہے، اس کے اندر قرآنی تعلیمات بھی آ جائیں گی، اس کے اندر حدیث کا ذکر آ جاتا ہے، تصوف کا آ جاتا ہے، کسی جگہ مولانا فلسفے کی بات کرتے ہیں، کسی جگہ ضرب الامثال آ جاتی ہیں، احادیث نبوی آ جاتی ہیں. تو یہ بہت کچھ اس میں ہوتا ہے. تو میں بطور جی سر اس میں ریکویسٹ یہ کر رہا تھا میں کہ مثنوی کی کوئی سافٹ کاپی یہاں پر اویلیبل ہے آپ کے پاس یا ان کے پاس کہ وہ ہمیں گروپ پہ شیئر کر دیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس کو دے کے پڑھتے رہیں آپ کے ساتھ. وہ جو کچھ کل پڑھایا جائے گا وہ آپ کے جو ہے وہ باقاعدہ شیئر ہو گیا یا ابھی ہو جائے گا. 4 پیجز آپ کو شیئر ہو جائیں گے آپ کے، بالکل میرا خیال شیئر کر دیجیے آپ نے ابھی یہ 1 منٹ میں آپ کو وہ شیئر ہو جائیں گے. جو ہم نے کل پڑھنا ہے اس کی جو ہے وہ آپ کو فارسی اور اردو ورژن دونوں آپ کے پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر یہ تشنے جو ہے اس کا مصدر بتا دیں پلیز. تشنا ہوتا ہے نا تشنے، یہ اس کا مصدر مرکب بنے گا تشنے شدن، یعنی پیاسا ہو جانا. تشنے جو ہے وہ اسم ہے، اس کے بعد جو ہے ایک ورب لگے گا تو پھر یہ مصدر کی شکل اختیار کرے گا. اچھا سر ایک اور گزارش کرنا تھی. جی سر وہ یہ ہے کہ چونکہ 6:30 بہت ارلی ہے، کلاس کے ٹائمنگ میں نماز مغربین سے فارغ نہیں ہوتے تو ٹائم ہو جاتا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا لیٹ کر سکتے ہیں 7 بجے تک؟ میرا خیال ہے کہ بائی دی ٹائم انشاءاللہ، کیونکہ ہر روز وقت جو ہے وہ کچھ بڑھ رہا ہے تو ہم آہستہ آہستہ اس کو جو ہے کوشش کریں گے. ہماری جو خواہش ہے ہم آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ فکر نہ کریں. تو باقی یہ ہے کہ اب کراچی کا ہمارا تو آدھے گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے نا، پھر کیا کیا جائے جی. یا تو پھر کچھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. بڑی مشکل سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو 6:30 ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اگر تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو مہربانی. نہیں، میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے تو آپ درمیان میں اور اس کے ساتھ آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ یہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اگر کسی وقت جو ہے وہ آپ اللہ سے معافی مانگ کر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اس کو معوق کر دیں، پوسٹ پون کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے تو نماز تو قضا بھی ہو جاتی لیکن ادا کا مزہ اور ہوتا ہے. ادا جو ہے وہی ہے جو وقت پر ادا کی جائے. تو آپ کی بات جو ہے وہ سر آنکھوں پر ہے. انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم مد نظر رکھیں گے، اللہ بہتر کرے گا. آپ اپنا تعاون جاری رکھیں، بس آپ کا چہرہ نظر آنا چاہیے. چہرہ نظر آتا رہے تو ہم کہیں گے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں. جزاک اللہ. اور کوئی دوست کسی نے سوال ہو کوئی تو آپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں. ایکسکیوز می سر، جی ایک گزارش ہے. جی خانم. شعر سنا دیجیے اچھا سا. بہت اچھا لگتا ہے تو میرا دل چاہ رہا تھا ایک شعر سنا دیجیے. ان کو عادت پڑ گئی وہ دیوانے شمس والی. ایک بہت قدیم فارسی زبان کے شاعر ابو شکور بلخی گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مائک بند کر دیں، آپ اپنا مائک بند کر لیں. تو وہ ہے خشم و شہوت خصال حیوان است. خشم غصہ، شہوت حرص و ہوا، خصال
حیوان است، یہ حیوان جو ہے اس کی جبلت میں شامل ہے یہ چیزیں، لیکن علم و حکمت کمال انسان است، علم اور حکمت جو ہے یہ اس کا شرف انسان کو حاصل ہوا ہے۔ یہ شہید ابو شکور بلخی جو ہے ہمارے قدیم شعراء جو ہے ان کا ایک شعر ہے۔ سر کائنڈلی ریپیٹ کیجیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بہت نوازش۔ جی ویلکم۔ خشم و شہوت خصال حیوان است، خشم واو اور شہوت خصال حیوان است، علم و حکمت کمال انسان است۔ اچھا سر، ایک کل میں نے کوشچن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کچھ شاید میرے نیٹ ورک میں ایشو تھا۔ آپ نے جمع کے حوالے سے بتایا تھا کہ الف نون اور ہا الف یہ لگا کر ہم جمع بناتے ہیں، تو یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کہاں الف نون لگا کر بنانا ہے اور کہاں ہا لگا کر بنانا ہے؟ ہا الف ایسا ہے کہ ایک پھر آپ تھوڑی سی میں اصلاح کروں کہ دو ہمارے پاس لاحقہ جمع ہیں، سفیکس آف پلورل ہیں، ایک ہے ہا، ہا اور الف نہیں بلکہ صرف ہا ہے، ہے اور الف ہے، اور دوسرا جو ہے وہ الف نون ہے۔ یہ اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ ہی الف ہا جو ہے اس کا استعمال نہایت آسان ہے، اس کے لیے جو ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ اسم کے ساتھ لگا دیں تو وہ جمع میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن الف نون کا جب آپ نے اضافہ کرنا ہے تو میں نے کل آپ کو صرف ایک مثال دی تھی، اور وہ مثال میں نے جو تھی وہ دی تھی ان اسماء کے بارے میں جن کا اختتام ہائے غیر ملفوظ پر ہو رہا ہوگا تو وہ کس طرح ہے گاف میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر الف نون سے جمع کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جس وقت ہم مفرد اور جمع کا چیپٹر علیحدہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ الف نون کے ساتھ جمع بنانے کے لیے ہمیں کچھ اور اصول جو ہیں وہ بھی یاد رکھنے پڑیں گے، یقیناً میں وہ آپ کو عرض کروں گا، کیونکہ الف جو ہے وہ واول ہے، اور واول کو جب آپ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایک تبدیلی کرنا ہوگی۔ یہ انشاءاللہ ہم جب مفرد اور جمع پڑھیں گے میں یقیناً آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بتاؤں گا۔ بہت شکریہ سر، ویلکم۔ بہت نوازش۔ انشاءاللہ اگلے پیر کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور کل جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مثنوی کو اٹینڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔